آگے بڑھتا ہوں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذری و آلی ابد دہور و کرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو ہم لوگوں نے پھر اس کو معاذ اللہ خرافات اور ناچ گانوں اور گندگی کا جو ہے اقامات کا بنا دیا. یہ گناہ کوئی کرے، برائی کوئی کرے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، اگر آپ برا نہیں مانتے، اگر برائی نبی کا بیٹا بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی سزا دے. یہ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث سے ماننے والے اس کے ہم لوگ بات کھل کے کرتے ہیں. اگر اب آپ غور کیجیے، آپ کتنے ہی بڑے سیٹ ہیں، گاؤں کے چودھری ہیں، آپ نسب میں کتنے ہی اعلیٰ ہے، علم میں کتنے ہی اعلیٰ ہے، اگر آپ خرافات اور بدعات کریں گے، یعنی بدعات کا مطلب وہ کہ جس چیز کو رسول اللہ مٹانے کے لیے آئے تھے آپ اس چیز کو زندہ کریں گے، تو گویا آپ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں. ان علماء سے پوچھیے، بدعات کی تعریف بہت کی گئی، لیکن اگر ساری بدعات کی تعریفات کو اکٹھا کیا جائے تو ایک جملے میں بدعات کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ مٹانے کے لیے آئے تھے اس چیز کو اگر آپ پرموٹ کر رہے ہیں تو اس کو بدعت کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ خرافات اور بدعات، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اگر مختصر میں بدعت کی تعریف علماء میں تعریف میں رہیں گے تو نئی بات نہیں کر رہا ہوں. جس بدعت کی مخالفت اللہ کے رسول نے کی ہے، کل بدعت ضلالہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. تو جس بدعت کو حضور نے گمراہی قرار دیا تو وہ بدعت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن اور اسے اس کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو کھڑا کرنا، پرموٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں بدعت. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بدعتیوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. بدعتیوں کی اللہ نہ عبادتیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے. آپ غور سے سننا، یہ عرس میں خرافات کیسے آئے. اور پھر میں پہلے کا میں زیادہ نہیں کرتا، راتوں میں مختصر ہی کرتا. عرس میں اور ہماری مسلمانوں کی محفل میں شادیوں میں خرافات کیسے آئے. تو یہ جو بدعت ہے اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کہ بدعتی جب قبر میں جاتا ہے تو اللہ اس کو سور کی شکل میں تبدیل فرما دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ بدعتی کو دیکھو تو سلام بھی مت کرو، کیونکہ بدعتی اللہ کے رسول کے مقابلے میں کوئی چیز کھڑی کر رہا ہے. جو چیز حضور پرموٹ کرنے آئے تھے اس کو مٹا رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سنت کو مٹا کر وہ کسی نئی چیز کو کھڑی کر رہا ہے دین میں. اس کو بدعت کہتے ہیں. یہاں کچھ مولویوں نے بھی بدعت کو سمجھنے میں، جو بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے، اس کو سمجھنے میں ان کو ٹھوکر لگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم تو لے لیا لیکن باب مدینۃ العلم سے ان کا رشتہ نہیں رہ گیا، اس لیے وہ بیچارے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. تو انہوں نے کیا کہا، جب ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر میلاد النبی بھی بدعت ہے معاذ اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور کا نعت بھی بدعت ہے، اور اس پر بھی وہ جہنم تقسیم کرنے لگے. لیکن یاد رکھیے بدعت تو جہنم میں لے جائے گی، سنت کے مقابلے میں کوئی نیا کام ایجاد کرنا، سنت کو مٹانے کے لیے، اس کو بدعت کہتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بدعتی کو سلام کرنے سے حضور نے منع فرمایا، بلکہ بدعتی کی اللہ اکبر نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا. بدعتی کے لیے کہا کہ وہ قبر میں سور بنے گا. بدعتی کے لیے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا، وہ گمراہ ہے. اللہ اکبر. اب آپ غور فرمائے، اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے، فرشتوں کی اس پہ لعنت ہے. کس پر؟ بدعتی پر. اب ہمارے یہاں صدیوں سے عرس منایا جا رہا تھا، اس میں قرآن پڑھا جا رہا تھا، اس میں نعت پڑھی جا رہی تھی، اس میں درود پڑھا جا رہا تھا، اس میں جو ہے وہ نیک کام کیے جا رہے تھے. تو اسلام دشمن طاقتوں نے سوچا کہ اگر اسی ڈگر پر مسلمان قائم رہے تو ترقی کریں گے، تو انہوں نے باطل مذہبوں کی رسومات کو ہمارے عرس کے اندر گھسانے کی کوشش کی، اور کچھ ان پڑھ لوگ جو ہے اس کا شکار ہو کر کے رہ گئے. پھر کیا ہوا، اب قرآن پڑھنے کا نام عرس تھا، تو جب یہ ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہونے لگی تو لوگ عرس میں بھی اب قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے. غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا،
یعنی قرآن کو مٹانے کے لیے، قرآن کی تلاوت کو روکنے کے لیے کوئی اور چیز ایجاد کی گئی اور ہم لاشعوری طور پر اس کا شکار ہوتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے درود شریف کے ختم کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے خرافات آتے چلے گئے۔ یاد رکھیے جو خانقاہی سمع ہے ہم اس کے کبھی مخالف نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ تو قدیم چشتی لوگ ہیں، اور ہندوستان میں پیدا ہونے والا کسی سلسلے سے وابستہ ہو وہ پہلے چشتی ہے بعد میں سب کچھ ہے، اور ہم چشتیوں کی سمع کو نہ کبھی مخالفت کی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ معاذ اللہ کبھی اس پر کوئی حکم لگاتے ہیں، بلکہ میں بلگرام شریف کا ذکر کر رہا تھا، اگر سمع کو ہم مخالفت کی نظر سے دیکھیں تو پھر سب سنابل شریف کو ہمیں چاہے وہ طاق میں رکھ دینا پڑے گا، جبکہ ہمارے امام نے لکھا کہ یہ کتاب مقبول بارگاہ رسالت ہے اور اس میں جگہ جگہ سمع کا تذکرہ کیا گیا ہے، سمع کی تائید کی گئی ہے۔ کون سی سمع؟ غریب نواز والی سمع، محبوب الہی والی سمع، قطب الدین بختیار کاکی والی سمع، ہمارا قطب الدین ہمارا مرشد اللہ اکبر سمع میں دنیا سے تشریف لے گئے، یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، کچھ ٹکانے خنجر تسلیم را ہم سماج غیب جانے دیگر اس، ہمارے مرشد مکتوم اشرف جہانگیر سمنانی سمع میں دنیا سے تشریف لے کر کے گئے۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سمع خانقاہی سمع کے مخالف کبھی نہیں ہے جو شرعی حدودوں کے اندر اور اس کے شرائط کے ساتھ ہو، اللہ اکبر، لیکن یہ جو غیروں کے مشابہت کرتے ہوئے ناچ گانے کی محفلیں ہیں اس میں ولی بھی بد دعا دیتا ہے، عرس والا ولی بھی بد دعا دیتا ہوگا کہ کرتے کیا ہو، اس لیے کہ عرس کا اصل مقصد ہے بدعات کا خاتمہ، خرافات کا خاتمہ، آخرت کو یاد کرنا، آخرت کی فکر کرنا۔ ہمیں یقین ہو ہم مسلمان ہیں،